اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دفاع اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے لحاظ سے ہم گزشتہ 3-4 ماہ سے نواسب کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سارے ٹائم پیریڈ میں جتنے بھی ویڈیوز تھیں ان میں چاہا کہ آپسی معاملات کو پس پشت ڈال کر فقط نواسب سے ایک مکمل معنی میں اختلاف رائے ہو، آل محمد کا دفاع ہو شیعہ کتب سے اور ان کے اپنے گھر کے اکابرین کی کتب سے۔ الحمدللہ صرف چاہا نہیں، کر کے دکھایا۔ یہ سارا معاملہ تو ایک الگ طرف ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے جی کہ مولوی عبداللہ جروار صاحب، جو کہنے کو دفاع اہل بیت میں پہلے مناظر رہ چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اب اپنے اصلی عقائد کو وہ دنیا کے سامنے لے آئے ہیں۔ عبداللہ جروار صاحب نے ایک ویڈیو ان کی وائرل ہو رہی ہے جس میں شہادت ثالثہ، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی گواہی در تشہد نماز کی مخالفت کی ہے۔ اور ایز یوزول جس طرح ہم پہلے بھی مقصرین کو جواب دیتے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی بالکل مقصرین کے دیے ہوئے پیسوں کو حلال کرنے کے لیے وہی کام کیا ہے جو باقی مقصرین کرتے ہیں۔ کوئی حدیث معصوم نہیں، کوئی آیت نہیں جو اس کی مخالفت کرتی ہو۔ بس جی معصوم کا حکم نہیں ہے یہ وہ، جبکہ سینکڑوں احادیث دکھائے جا چکے ہیں، مجتہدین کے فتاوات دکھائے جا چکے ہیں، توضیح المسائل دکھائی جا چکی ہیں۔ بس بہرحال ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ہٹ دھرمی سر پہ چڑھ جائے وہاں پہ فقط وقت ہی ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ولایت علی کا، تو جب جب یہ لوگ اس طرح کی بکواس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میدان میں آ کے بار بار جواب دیں گے۔ گو کہ اس موضوع پہ ہماری پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اور میں نے یہ تو بیچارے ابھی کچھ ہیں ہی نہیں، علماء نجف سے لے کے علماء ایران تک سب کو چیلنج کیا تھا کہ اصول روایت میں یہ بات شامل ہے، عدم جواز ہونا چاہیے، تب جا کے دلیل شرعی بنتی ہے اس کی مخالفت میں۔ عدم جواز ثابت کریں، ہم صحیح سند کے ساتھ نہیں کہتے، ضعیف سند کے ساتھ چاہے دکھا دیں، معصوم کا فرمان ہو، منع پر وارد ہوا ہو، ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن نہیں جی، نہ اصول روایت کو دیکھنا ہے، نہ کوئی بات دیکھنی ہے، بس اپنے مجتہدین حضرات، اپنے بابوں کے دفاع میں جتنا جھوٹ ہو سکے بولنا ہے۔ So let's move on۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے گی مولوی عبداللہ جروار کو جواب دیتے ہوئے کہ یہ فتنہ انکار شہادت ثالثہ کب سے اٹھا، کب سے چلتا آ رہا ہے، کیا معاملات تھے، اور اس کے جواب میں ہمارے علماء کا کیا طریقہ کار رہا۔ پہلے ہم چلتے ہیں مولوی جروار صاحب کے بیان کی طرف۔ جی، یہ جو ہمارے محترم ہمارے دوست سید نقوی صاحب نے جو مسئلہ پوچھا ہے تشہد کے متعلق، کچھ ایام میں ان کے تحقیق میں لگا، کچھ ایام یعنی 4-5 مہینے تک میں ان کے تحقیق کے پیچھے رہا۔ تو یہ جوہلا کی جماعت تھی جو خود کو تشہدی کہلاتے تھے، ان کے جو بڑے جعفر جتوئی تھے ان سے میرا ٹسل ہوا دادو میں، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ واجب نہیں اوجب ہے۔ میں کہا تم کس مدرسے میں پڑھے ہو، پڑھے کیا ہو مدرسے میں؟ تو وہ ڈر گئے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا تیرے کیسٹیں موجود ہیں۔ بہرحال جو میری تحقیق تھی تو نہ واجب ہے، نہ اوجب، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب۔ اگر ہمیں حکم نہیں ہے حدیث اہل بیت میں تشہد میں تیسری گواہی کا حکم ائمہ اہل بیت نے ہمیں نہیں دیا۔ اس وقت میں تشہد میں خود بھی نہیں پڑھتا۔ عبداللہ جروار صاحب، آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں صرف یہ بتا دیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی آپ مسلک اہل بیت کے ماشاءاللہ سو کالڈ مناظر ہیں، اور کبھی آپ کہتے ہیں جی میرا جعفر جتوئی صاحب سے ٹسل رہا یہ وہ۔ بھائی جعفر جتوئی مناظر ہے؟ مولوی صاحب کیا جعفر جتوئی مناظر ہے؟ جعفر جتوئی تو کجا، اس کا استاد غضنفر عباس تونسوی تک مناظر نہیں ہے،
وہ خطیب ہیں, ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے آپ جا کے ان سے جو سوال جواب کر رہے ہیں. بھائی ادھر آئیں, اس حقیر کے پاس آئیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ٹھنڈا کر کے بھیجیں گے. ادھر آئیں نا, بات وہاں کریں جہاں پہ مناظرے کا فن موجود ہو. آئیں اس حقیر سے بات کریں, آپ کو بتا دیں گے کون کتنے پانی میں. اب رہ گئی یہ بات کہ شہادت ثالثہ معصوم سے ثابت نہیں ہے, میں بھی نہیں پڑھتا. آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ. نہ پڑھیں, میری طرف سے پوری دنیا نہ پڑھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہنا کہ معصوم نے حکم نہیں دیا تو لعنت اللہ علی القاذبین, نہ, جھوٹ ہم بولنے نہیں دیں گے. عزیزان انہیں احادیث بھی دکھائی جائیں گی, اور چونکہ انہوں نے مجتہدین کے فتاوی کی بات کی نہیں, لیکن پھر بھی ہم ایک آدھ کتابیں وہ دکھا دیں گے جن میں تقریباً 50-60 سے زائد مجتہدین کے فتاوی موجود ہیں, انکلوڈنگ خمینی و خامنائی. دکھا دیں گے. اور آج کی ویڈیو کے لحاظ سے میں ایک بات بتا دوں, میں بالکل اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں, کیونکہ اگر مکمل دلائل ہم نے دکھا دیے کہ کتنی کتابوں کے تشہد میں ولی اللہ موجود ہے, کم از کم 2-3 گھنٹے کی ویڈیو درکار ہے. اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں. سب سے پہلے عزیزان ہم اس فتنے کی طرف آپ کو لے کر چلیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیا انکار شہادت ثالثہ کا فتنہ کب سے اٹھا ہے انڈیا پاکستان میں, اور اسے ہوا دینے والے کون لوگ تھے. اللہ اکبر. سب سے پہلے جی اس کتاب میں یہ بکواس آئی تھی, یہ مکتبہ سبتین سے چھپی میرے ہاتھ میں, مولوی محمد ٹھکو صاحب کی کتاب ہے اسلامی نماز اور اس کے احکام. سب سے پہلے اس کتاب میں تشہد کے باب میں شہادت ثالثہ کو نعوذ باللہ من ذالک ناجائز کہا گیا تھا. انڈیا پاکستان میں, ویسے ایران عراق میں تو یہ فتنہ پہلے رائج ہو چکا تھا کیونکہ 1000 سال پہلے ہمارے علماء لکھ کے گئے ہیں, لیکن پھر بھی اس کتاب میں یہ بکواس چلی تھی. میں انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد مزید مولوی ٹھکو نے اپنی دوسری کتاب, جو اس نے کسی اور کی کتاب اپنے نام سے شائع کروائی تھی, وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ کس طرح مذہب شیعہ کے ساتھ انہوں نے ابن تیمیہ بن کے دوگلی پالیسی چلی ہے اور ہمارے جوانوں کے عقائد برباد کیے ہیں. یہ مکتبہ سبتین سرگوزر سے چھپی مولوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, اصلاح الرسوم. اس میں بھی بالکل واضح طور پہ نہ صرف تشہد بلکہ اذان کے بارے میں بھی یہی بکواس لکھی ہے. ٹھیک ہے جی, اصلاح الرسوم الظاہرہ. مولوی ٹھکو کی ان ساری خرافات کے جواب میں علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی آل اللہ مقامہ نے یہ کتاب لکھی تھی, شہادت ثالثہ. اس کتاب کے بعد آغا تاج الدین حیدری نے پھر کتاب لکھی شہادت ثالثہ کا جواز دار تشہد نماز, اور اس میں اصلی کتابوں کے عکس انہوں نے شامل کیے, جس سے یہ واضح ہو گیا کہ شہادت ثالثہ الحمدللہ ثابت ہے مذہب شیعہ میں. پھر اس کتاب کا جواب دیا مولوی آفتاب حسین جوادی صاحب نے بکواسات کا پلندہ لکھ کے, نہ دلیل کسی کام کی نہ صاحب دلیل کسی کام کا. شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ, یہ کتاب پھر منظر عام پر آئی جو بالکل بکواسات کا بلندہ ہے. چلے ٹھکو نے تو پھر کچھ اسٹریٹ فارورڈ بات کی تھی, اس بندے نے تو جھوٹ کی انتہا کر دی. پھر اس بندے کے جواب میں کتاب لکھی سرکار علامہ سید نثار عباس جہادی نقوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, اکمال الدین بولایت امیر المؤمنین. اس کتاب میں عزیزان جتنی شہادت ثالثہ کے لحاظ سے دلائل تھے قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. ہر وہ روایت جس میں شہادت ثالثہ موجود تھی اس کے راویوں کو ثقہ ثابت کیا گیا, اور ہر وہ روایت جس میں شہادت ثالثہ نہیں تھی اس کے راویوں میں سے جو ضعیف, مجہول, فاسد المذہب و فاسد العقیدہ تھے, سب کا کچا چھٹا کھول کے اس کتاب میں بیان کیا گیا. یہ لوگ تیر لگا لگا کے تھک گئے. اس کتاب کا جواب بڑے بڑے علماء کے باپ نہیں لکھ سکے اور نہ لکھ سکتے ہیں. پوری دنیا کے علماء کو میں چیلنج کر رہا ہوں, اس کتاب کا جواب لکھو, پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جو اسماء و رجال کی بات آغا نثار نے اس میں کی ہے, ان کے ادراک سے کئی بالا ہے. یہ پوری دنیا کے علماء کو میرا چیلنج ہے. جیسے شہادت ثالثہ پہ مناظرہ کرنے کی بہت آگ لگی ہو تو آؤ بسم اللہ بھائی, ایک ایک چیز پہ بات ہوگی ہماری, لیکن اصول سامنے رکھیں گے ہم معصوم کا, کہ معصوم نے ہمیں کیا اصول دیا ہے. ٹھیک ہے, باقی اسماء و رجال وغیرہ جو بھی معاملات ہیں دیکھ لیں گے, اور انشاءاللہ آپ ہی کے بزرگ بابوں کی کتابوں سے آپ کو شہادت ثالثہ ثابت کریں گے, اگر آپ اپنے مجتہدین کے سگے رہے ان مناظروں میں تو. اس کے علاوہ شیخ سند حافظ اللہ تعالی, جو نجف کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک مانے جاتے ہیں, ان کی پوری کتاب ہے شہادت ثالثہ.
پوری کتاب لکھی ہے شیخ محمد سند نے. مجھے الحمدللہ ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے. جب میں نجف زیارات کے لیے گیا تھا مولا علی کے حرم میں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، مولا کے گنبد کے بالکل سامنے. فقیر بندہ ہے. انہوں نے بھی عزیزان پوری کتاب لکھی ہے شہادت ثالثہ پر. مولوی عبداللہ جروار صاحب، انتہائی افسوس ہے کہ ابھی ہم نے اپنے دلائل میں سے صرف 5% دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور پوری تاریخ کا کچا چٹا ہم نے کھول کے رکھ دیا کہ یہ شہادت ثالثہ کی مخالفت کب سے ہوئی، اور اس مخالفت کے جواز و عدم جواز پر کیا کیا کتابیں لکھی گئیں. تو ان دی اینڈ الحمدللہ اکمال الدین کتاب کے بعد فتح ہماری ہوئی، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب عدم جواز پر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. نہ یہ لکھ سکتے ہیں. مولوی عبداللہ جروار صاحب نے کہا تھا احادیث میں ذکر نہیں ہے شہادت ثالثہ کا. تو ہم احادیث کی طرف بھی لیے چلتے ہیں آپ کو. عزیزان، اب جہاں تک رہے گی احادیث کی بات، کیا معصومین کی طرف سے روایات موجود ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ ویڈیوز میں جن کتابوں کے ہم اب دلائل دوبارہ پیش کر رہے ہیں، ایک آدھ اضافہ بھی ہے اس میں. ہم نے ان ساری کتب کی توثیق، ان صاحبان کتب کی توثیق اور کتب کی ان کے ساتھ نسبت تک ایک ایک چیز کو مکمل معنی میں ثابت کر دیا. ہماری آپ فقہ رضا اور فقہ کامل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس میں مولوی مقصر اصغر صاحب کی ہم نے خیانت پکڑی تھی، اور یہودیوں والا جو کام کر رہے تھے، آدھی بات کھا کے آدھی دکھانی تھی، وہ بھی ذریعہ کا یہ حوالہ پیش کیا تھا، جو کہ انہی کے گھر کی کتاب ہے، بھلے کسی اخباری عالم کی دلیل تو یہ پیش ہی نہ کر سکے. تو اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال. خیر عزیزان، اب یہ کہنا کہ معصوم سے ثابت نہیں ہے تو یہ تو بالکل جھوٹ کا بلندہ ہے، بالکل جھوٹ ہے. پہلی میں ایک ٹرمینالوجی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو بھی ولایت علی کی مخالفت کرتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ان 2 باپ بیٹوں کا نہیں ہو سکتا. کون سے باپ بیٹے؟ لیٹ می شو یو سم تھنگ. پہلے آپ کو والد کا تعارف کروائیں، اس کے بعد بیٹے کی طرف لیے چلتے ہیں. یہ جی میرے پاس مطبوعہ ایران موجود ہے، علامہ مجلسی اول رضوان اللہ علیہ، اور گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کی وثاقت اور اس کی نسبت دونوں ثابت کر دی تھی. یہ میرے پاس موجود ہے فقہ کامل فارسی، علامہ مجلسی اول رضوان اللہ تعالی علیہ، سید محمد تقی مجلسی. ان کی یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فقہ کامل، صفحہ نمبر 31 پر واضح عبارت موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا سنت است کے بر این بے افضائیت چنانکہ ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق نقل کردہ صلوات اللہ علیہ. سنت یہ ہے کہ اس طرح نماز میں اضافہ کیجیے جیسے ابو بصیر نے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے نقل کیا، چنانکہ ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق نقل کردہ. ٹھیک ہے جی. وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَصِيُّ وَنِعْمَ الْإِمَامُ. واضح تشہد معصوم میں یہ بات موجود ہے. اگلا حوالہ عزیزان بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کتاب کو مذہب شیعہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، مطبوعہ تہران ایران، مکتبۃ الاسلامیہ، جلد نمبر 84 بحار الانوار. یہ والیوم نمبر 84 میرے ہاتھ میں موجود ہے، 84 بحار الانوار. اس میں جی باب الصلاۃ میں یہ صفحہ نمبر 209 اور اس جلد میں غالباً باب نمبر 37، یہاں پر وہ روایت موجود ہے تشہد کی، اسد اللہ کا نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی صلوات اللہ علیہ. علامہ مجلسی دوم باقر مجلسی نے بھی تشہد میں مولا علی کی گواہی درج کی ہے. لے عزیزان، ایٹ لیسٹ اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ جو شہادت ثالثہ کی مخالفت کرتا ہے، نہ مجلسی اول سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مجلسی ثانی سے، نہ تقی مجلسی، نہ محمد باقر مجلسی. اور خمینی صاحب نے سب سے زیادہ ایمفسائز ہی باقر مجلسی کی کتابیں پڑھنے پہ کیا تھا. تو ان شارٹ خمینی بھی گئے، یہ علماء مذہب شیعہ محدثین بھی ان کے کھاتے سے پر ہوئے، مجلسی اول اور مجلسی ثانی. اب رہ گئی بات، کہیں گے جی یہ آج کل کے نسخوں میں تحریف کر کے ڈال دیتے ہیں. ہمارے علماء نے جو نصاب میں کتب رکھی ہیں ان کے قلمی نسخہ جات میں یہ شہادت ثالثہ موجود نہیں تھی. یہ ڈرامے بازی آگے سے کرتے ہیں. بولے چلیں آپ کو قلمی نسخہ بھی دکھا دیتے ہیں. جی جناب، یہ مطبوعہ کم مقدسہ ایران میرے پاس موجود ہے جی، علامہ احمد نراکی کی مستند الشیعہ فی احکام الشریعہ.
یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر ہے اس کی اول، یہ قدیم قلمی نسخہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مستند الشیعہ کا، اس میں 379 صفحہ پر جب تشہد امام رضا نقل کیا گیا ہے، فقہ الرضوی سے نقل کی گئی، اور اس کتاب کی توثیق ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ثابت کر دی تھی۔ واضح امام رضا کا بھی تشہد یہاں موجود ہے، اشہد ان کا نعم الرب ان محمد نعم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وان علی ابن ابی طالب نعم الولی، یہ قلمی نسخے میں بھی واضح موجود ہے عزیزان، بالکل کلیئر۔ یہ لے عزیزان، یہ ساری بات تو آپ کے سامنے کلیئر کٹ آ گئی۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے، انہوں نے جو اوجب ہونے کی بات کی تھی اس پہ ہم پہلے ہی اکمال الدین و تمام النعمہ اکمال الدین و ولایت امیر المومنین کا حوالہ پیش کر چکے ہیں۔ تمام النعمہ شیخ صدوق، ہم اکمال الدین آغا نثار عباس جہادی کی کتاب کا پہلے ہی حوالہ پیش کر چکے کہ اس میں واجب ہونے کی روایات بھی الحمدللہ ہم دکھا سکتے ہیں، گویا کہ احتجاج تبرسی کی روایت بھی دکھائی جا سکتی ہے، اس پہ امالی شیخ صدوق سے، بل اس طرح ہم بار لگا دوں میں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ مجتہدین کی اپنے فتاوی موجود ہیں۔ خیر، انہوں نے جھوٹ بولا حدیث میں نہیں، حدیث میں ہے، اور اس کے عدم جواز پر حدیث امام جعفر صادق کے اصول کے مطابقت میں جب تک شہادت ثالثہ کا عدم جواز ثابت بزبان معصوم نہیں ہوتا، کسی کا باپ بھی ہمیں پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ دیٹس سمپل، کیونکہ اصول معصوم کا ہے، اور نقل بھی شیخ صدوق نے کئی جگہ پہ کیا ہے، اور ان کے اپنے اکابر مجتہدین نے، انبار لگا سکتا ہوں کتابوں کا، الحمدللہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے، اب تشہد میں شہادت ثالثہ تو ثابت ہو گئی، آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں کہ لٹرلی دنیا حیران رہ جائے کہ یہ ہوا کیا۔ یہ ڈھکو صاحب جس کی کتاب یہ اصلاح الرسوم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ شہادت ثالثہ پر جو اس نے عدم جواز چھاپنے کی کوشش کی تھی اپنی کتاب اسلامی نماز اور اس کے احکام میں، یہ جناب نے کتابیں لکھ تو دیں، لیکن یہ بیچارہ اپنی باقی لکھی کتابوں میں پھنس گیا۔ وہ کیسے؟ Let me show you something۔ یہ عزیزان میرے ہاتھ میں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے چھپی ڈھکو صاحب ہی کی تفسیر ہے، فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن، یہ مولوی محمد ڈھکو صاحب کی اپنی تفسیر ہے میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 5، فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن، ڈھکو صاحب کی اپنی تفسیر ہے۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 فیضان الرحمان تفسیر میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس آیت کے کنٹیکسٹ میں ڈھکو صاحب نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447 447 پر ایک بڑی مزیدار بات لکھی ہے، کہتے ہیں گویا یہ آیت کی باطنی تفسیر ہے کہ نماز سے مراد حضرت علی صلوات اللہ علیہ مراد ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رسول خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، صلاتقہ واحد مذکر، صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد علی ہے، صرف تشہد نہیں، رسول اللہ کی مکمل نماز حیدر کرار، کیونکہ اس آیت میں اللہ بات ہی نماز رسول خدا کی کر رہا ہے۔ بولے جی مقصرین حضرات، یہی ہے نا آپ لوگوں کا گرو گھنٹال، جس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے دنیا کو جھوٹ چپکاتے ہو کہ ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے، اس نے ہی اپنی کتاب میں مولا علی کو صرف تشہد کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کی ساری کی ساری نماز ہی علی ہے، تو علی جب محمد کی نماز ہو سکتا ہے ہماری نماز میں نہیں آ سکتا؟ یہ مولوی ڈھکو صاحب نے لکھا ہے، میں حوالہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 5 447، صرف بنی اسرائیل کے چیپٹر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد عزیزان مجھے نہیں پتا لٹرلی کہ کیا رہ جاتا ہے، خود مخالف شہادت ثالثہ نے مانا علی پوری نماز ہے۔ مولویوں سے فتوے پوچھنے والوں سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ تم تو مولویوں سے فتوے پوچھ رہے ہو علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں، اور تمہارے ہی گھر کے سب سے پہلے اس مولوی نے جس نے فتنہ شروع کیا تھا خود تسلیم کر لیا کہ علی عام مومن کی نہیں مصطفیٰ کی نماز ہے، تو اب نماز میں جو کچھ بھی ہے وہ مولا علی ہے۔
ٹھیک ہے جربال صاحب، ثابت ہے. اور اس طرح کے دلائل، ابھی تو آفتاب جوادی کی کتاب سے ہم نے کچھ نہیں دکھایا، اگر وہ دکھا دیتے تو شاید توحید آپ کے سامنے متنازع ہو جاتی. ابھی ہم چپ ہیں، ہمیں چپ رہنے دیں اس سے پہلے کہ ہم وہ سب کچھ کہہ دیں جو اب تک نہیں کہا. That's all and get lost. جب تلک تو سنے گا نہ دل کی در سے تیرے نہ جائے